الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا للذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صفر المظفر 1443 ہجری کا پہلا جمعہ ہے 20 اکتوبر 2017 سورہ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 36 تک ہم نے گفتگو پچھلے جمعے کی تھی. اگلے آیات کی تلاوت کی ہے، اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم کرتے ہیں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ. اور یاد کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محبوب پاک یاد کیجئے جب آپ فرماتے تھے اپنے غلام اور اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کو کہ یہ جو میں نے تمہارا نکاح کیا ہے اپنی پھپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ، تو ان کے ساتھ پیار محبت سے رہو. اگر وہ تھوڑی تند مزاج ہیں، تھوڑی تیز مزاج ہیں، تو اس لیے ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ایک اعلیٰ خاندان سے ہے اور تم ایک غلام ہو. حالانکہ میں نے اس چیز کو ختم کر دیا، تمہارا نکاح اس کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ نعمت بھی اے محبوب آپ نے اس کو دی ہے. یعنی جو نعمت دی ہے نکاح آپ نے جب اپنی
پھپھی زاد اور ان کے بھائی کو آپ نے یہ میسج بھیجا، سندیسہ بھیجا کہ یہ نکاح کر دو، تو انہوں نے کہا جی ہم نے نکاح نہیں کرنا، جو غلام ہے ہم کیسے اس کے ساتھ نکاح کر دیں، ہم آپ کے خاندان کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل کر دی، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول کسی کام میں فیصلہ کر دے تو پھر مومنوں کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنا فیصلہ جاری کریں۔ اب یہ اللہ نے فیصلہ تو نہیں کیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو نبی کا فیصلہ ہے وہ میرا فیصلہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ یہ نبی نے اگر فیصلہ کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اگر تم اس کو نہیں مانو گے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تم کس خاندان سے ہو، اگر تم نے نبی کی نافرمانی کر دی چاہے نبی کے خاندان سے ہو تو پھر تم گمراہ ہو گئے، اور پھر آپ ان کا نباہ نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آپ نے اس کو نعمت دی اور پھر آپ بار بار کہتے تھے امسک امسک امسک، بس بس کہتے ہیں، پھیرنے کا، ہاتھ پھیرنے کو عربی میں امسک کہتے ہیں کہ اسے اپنے پاس رکھ۔ امسک کا مطلب ہے پاس رکھنا، امسک مس، اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ ان کا نباہ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ حضور کو فرماؤ کہ یہ نکاح آپ کر لیں، زید کو کہیں کہ اس کو طلاق دے دیں، زید کو کہیں اس کو طلاق دے دیں اور نکاح آپ خود کر لیں۔ اب یہ بات جب وحی میں آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا پریشان ہو کہ میں نے خود تو نکاح کیا اس کا اپنی پھپھی ذات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ خود نکاح کر لیں اور اس کو کہ طلاق دے دے، تو اب آپ کو یہ بھی تھا کہ لوگ کیا کہیں گے اس بات کہ اب بیٹا بنایا ہوا ہے، اپنی بہو ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے والے، اور خود پہلے نکاح کیا اب طلاق دلوا رہے ہیں۔ تو حضور کے جو ہے نا وہ اس بات کی آپ کو پریشانی لگی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس کا فرما رہا ہے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، جو آپ اپنے دل میں چھپا رہے ہیں نا، جو اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ مبدی، اللہ چاہتا ہے کہ اس کو ظاہر کر دے۔ یعنی پہلے تو جبریل نے وحی غیر مطلوع میں آ کے کہا، وحی غیر مطلوع یعنی جس کو ہم تلاوت نہیں کرتے، جس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے لیکن یہ بھی اللہ کی وحی ہے، وحی غیر مطلوع میں آ کے کہا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے، اس طرح ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، اس طرح ہاتھ باندھنے ہیں، اس طرح ہاتھ چھوڑنے ہیں، اس طرح رکوع میں جانا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ قرآن میں تو نہیں ہے لیکن ہے وحی، حدیث میں ہے، اللہ نے وحی سے جبریل کو فرمایا کہ یہ ایسی نماز پڑھو۔ تو یہ وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں، یہ بھی وحی غیر مطلوع تھی جس کی تلاوت نہیں ہے کہ جبریل نے کہا آپ اس سے نکاح کریں۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچنا شروع ہو گئے کہ لوگ کیا بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو آپ نے دل میں بات سوچی ہے نا، اب اللہ اس کو ظاہر فرما دے گا، ہم وحی میں کہہ دیں گے کہ ہم نے خود ہی نکاح کر دیا ہے، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ جب قرآن کی آیت آ جائے گی لوگ خود سمجھ جائیں گے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ انسانوں سے ڈر رہے ہیں، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْا، لیکن یہ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے کہ سب اس سے ڈریں، جس کو آپ حکم دے رہے ہیں وہ بھی اس سے ڈریں۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا۔ اب کیا ہے کہ زید خود آ کے بار بار کہہ رہے تھے حضور میری طلاق کرا دیں، حضور میری طلاق کرا دیں، مجھ سے نباہ نہیں ہو، تو حضور بار بار کہتے تھے نہیں تم اس کے ساتھ نباہ کرو۔ تو اللہ نے جب یہ آیت نازل کر دی کہ ہم نے نکاح کر دیا زید فارغ، اب زید کی غرض نکل گئی ہے، وَزَوَّجْنَاكَهَا، ہم نے آپ کا نکاح عرش پر اس کے ساتھ کر دیا۔
حضرت زینب بن جہش کے ساتھ زمین پہ نکاح نہیں ہوا، کس نے نکاح نہیں پڑھا، نہ مہر مقرر ہوا ہے، نہ بول ہوئے ہیں، ایجاب و قبول کچھ بھی نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے نکاح پڑھ دیا، اب زمین پہ نکاح پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کے پاس ہے. اور حضرت زینب بنت جہش اس بات پہ فخر کرتی تھی کہ حضور کی تمام بیویوں میں میں وہ واحد بیوی ہوں جس کا نکاح عرش پہ. تو اب مومنوں پہ حرج نہیں کہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کر لے جب وہ خود طلاق دینا چاہیں، اور یہ اللہ کا حکم ہے جو ہو کے رہنا ہے. اور یہ نبی پر کوئی حرج نہیں، ما کان النبی من حرج فی ما، کوئی حرج نہیں آپ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے، اللہ کا دستور، اللہ کی سنت، ایک اللہ کی سنت ہے وہ بھی کروں، اور ایک حضور کی سنت ہے وہ بھی کروں. اللہ تعالیٰ اپنی سنت، اپنے قانون کو، اپنے آئین کو، اپنے سسٹم کو سنت کیا کہتا ہے؟ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. یہ اللہ کا قانون ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا. یہ عرب میں رواج پڑ گیا تو انہوں نے ڈالا، اللہ نے یہ رواج نہیں ڈالا. تو اس لیے اللہ کا شروع سے یہی قانون تھا، اللہ نے پھر وہی قانون نافذ کر دیا. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا. اب کیا ہے کہ جتنے نبی ہیں، جو پہلے نبی گزرے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ تک، چاہے آپ ہیں تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کا ایک ہی کام تھا کہ وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے. تو آپ ان لوگوں کی باتوں کو چھوڑیں، یہ کیا تانے دیں گے، آپ چھوڑ دیں، آپ صرف مجھ سے ڈرے. میں حفیظ ہوں، میں محصی ہوں، میں آپ کے اوپر سایہ کرنے والا ہوں. آپ ان کے تانوں کو چھوڑ دیں، میں نے آپ کا نکاح کر لیا، اب یہ آپ کی بیوی ہے، آپ ان کے ساتھ نکاح کریں. ما کان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. اب وہ بات واضح کر دی. یہ تانے دیتے ہیں نا کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، ما کان محمد ابا احد صلی اللہ. اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ ہیں ہی، بات ہی ختم ہو. رجال، رجل، رجل کہتے ہیں مرد کو جس کی داڑھی مونچھیں ہوں، جس کی داڑھی مونچھیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ رجل. اور جس کی داڑھی مونچھیں نہ اس کو کہتے ہیں غلام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ داڑھی مونچھیں نہ ہو تو کیا کہتے ہیں؟ غلام. جس طرح سورہ یوسف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہذا غلام، یا جس طرح سورہ مریم میں جبریل آ کہتا ہے لی اہبا لکی غلامن زکیہ، میں تجھے ایک بیٹا لڑکا، لی اہبا، اہب وہب، ہب وہب دینا، عبد الوہاب اس کا بندہ جو دینے والا ہے، وہاب اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. لیاہبا تاکہ غلام زکیہ، میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دینے آیا. جبریل کہتے ہیں. اب جبریل بیٹا دے سکتا ہے؟ اب جبریل یہ کہہ دے کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں تو کوئی فتویٰ نہیں لگائے گا کہ جبریل بیٹا تو اللہ دیتا ہے. تو اب قرآن میں سے یہ آیت نکال دو. مطلب یہ ہے کہ دینا اللہ نے ہے، پیغام میں دینے آیا. ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ رجل کہتے ہیں جس کی داڑھی مونچھیں ہوں اس آدمی کو، اور جس کی داڑھی مونچھیں نہ ہو اس کو غلام کہتے ہیں، غلمان کہتے ہیں، غلم کہتے ہیں، غلام. اب قرآن میں بھی غلام کا لفظ آیا ہے، حضرت یوسف کے لیے آیا، حضرت عیسیٰ کے لیے آیا لڑکا. جب ان کو پھینکا گیا کنویں میں کیا کہا؟ تو یہ آدھا بولا لڑکا ملا یہاں سے. ابن، بن، بنت، بنو، بنی، یہ سارے بن سے ہیں.
لڑکا ہو تو ابن یا بن، لڑکی ہو تو بنت، خاندان ہو تو بنو یا بنی، اس طرح ولد، لم یلد و لم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کو کوئی باپ ہے، لم یلد و لم یولد، نہ وہ جنا گیا نہ وہ اولاد ہے کسی کی، لم، اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ تو ولد حقیقی اولاد کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابن حقیقی اولاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دوتے پوتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پڑ پوتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پڑ دوتے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بیٹے ہیں مریم کے علیہ السلام، حقیقی اولاد کے لیے بھی استعمال ہو گیا۔ اب حسنین کریمین علیہ السلام، صحابہ ان کو کیا کہتے تھے؟ یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور پاک مردوں میں کسی کے باپ۔ رجل کسے کہتے ہیں؟ پیر کو، پاؤں، اس کو رجل کہتے ہیں۔ اور مرد کو کیا کہتے ہیں؟ رجال، رجل، اور رجل کی جمع ہے رجال۔ جو پاؤں پہ چل کے دوڑے اس کو مرد کہتے ہیں، جو پاؤں پہ چل سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ باقی بات کریں گے۔